بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے اور اتنی مشقت کا کام کرتے ہو، اور پھر بھی تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، حضور، کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا، اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور راز سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے اور بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور، یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں۔ میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن یہ دیکھو کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز اور قرآن پاک کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔